شہزاد خان صاحب کیوں پہلے نام نہیں لے رہے؟ اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے اور ان کے علم میں ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ پہلے ان سازشی کرداروں کا نام نہیں سامنے لے کے آ رہے؟ بہت شکریہ علینا۔ علینا سب سے پہلے تو دیکھیں، جب کسی کے جان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، سازش ہے، تو اس بات کو ہمیں ظاہر سی بات ہے سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل بات تو ہے نہیں ان کی جو وہ سازش والی یو ایس والی کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو چلیں، آپ کو پتہ ہے ایک سیاست ہے، جلسے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جان تو دیکھیں انسان کی ایک دفعہ ہے، چلی گئی تو پھر وہ واپس نہیں آنی ہے، تو اس لیے اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور یہ اب ہر کسی کا اندازہ ہے کہ کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیا وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیا جو یو ایس سازش کی وہ بات کرتے ہیں اس طرح کا ایگزیجوریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، اس کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے اس بات کو سنجیدہ لے کر جو بھی فل پروف سیکورٹی ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، یہ جو بات ہے جو مریم نواز نے کی کہ پہلے آپ نام لے لیں، اکثر ہم نے یہ کیسز میں دیکھا ہے، ابھی جو یہ نیازی صاحب بھی بتا رہے تھے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو زیادہ تفصیلات تھی نام کے حوالے سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ امریکی جرنلسٹ اور ان کے اسپیچ رائٹر مارک سیگل کو بتائی تھی، پہلی ناٹ سیکنڈ پاکستان نے بتائی تھی، سوری شہزاد۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نام پبلک کر دیے تھے انہوں نے پہلے، یا یہ مارک سیگل دونوں دفعہ؟ اچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے جب ٹیسٹیمنی کا معاملہ تھا اور جب مارک سیگل نے پریزنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بتا رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ شاید پہلی مرتبہ سامنے آئے، کیونکہ بہت ساری اسپیسیفک تھریٹس تھی یا جنرل تھریٹ تھی، یہ باتیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے مارک سیگل کو بتائی تھی، اور مجھے یاد ہے جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ بہت ساری تفصیلات شاید پہلی مرتبہ سامنے آئے۔ تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی اسسمنٹ ہے یا ڈائریکٹلی ان کو کسی نے تھریٹ دی ہے، بٹ بہرحال جو بھی ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو ان کو سیکیورٹی دیں، اور یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کسی کا نام لے لیں، پہلے سے بتا دیں، اب تک جب تک یہ ہوا بھی نہیں ہے۔ اگر ڈائریکٹ اسپیسیفک تھریٹ ہے، ان کو کسی نے کال کر کے تھریٹ دیے، کسی اور ذریعے سے دیے، تو obviously ان کو نام لینا چاہیے، کیونکہ اس پہ فوری ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر ان کی اسیسمنٹ ہے، ان کا اندازہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، تو obviously وہ ہیڈ سے پہ تو نام نہیں لے سکتے کسی کا بھی، اور ظاہر سی بات ہے اگر عمران خان کو کوئی اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی پاورفل شخصیت ہی ہوگی یا پاورفل گروپ ہوگا، تو ان کو آپ شک کی بنیاد پہ، ہیڈ سے کی بنیاد پہ ان کا نام تو نہیں ڈسکلوز کر سکتے، وہ تو ایک اور جو ہے بڑا ایشو بن جائے گا۔ لیکن اگر اسپیسیفک تھریٹ ہے دین ہی شوڈ کم فارورڈ، ان کو نام بتانے کی ضرورت ہے۔ ادروائز فار دا ٹائم بینگ ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، یو ایس کانسپریسی کی طرح ایگزیجوریٹڈ سٹوری ہو سکتی ہے کسی کے مطابق، لیکن اس کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ فی الحال یہ بہتر راستہ ہے۔ اچھا، آپ کی رائے میں یہ ابھی بہتر راستہ ہے کہ یا تو اگر سمجھتے ہیں عمران خان صاحب تو نام لے لیے جائیں، ورنہ سیکیورٹی فراہم کی جائے فار دا ٹائم بینگ، یہی حل ہے اس کا؟ علینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر عمران خان کو باقاعدہ کسی نے تھریٹ کیا ہے کہ ہم تمہیں اسیسینیٹ کر سکتے ہیں، تو عمران خان کو 100% نام لینے چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب نے ہیڈ سے پہ سنا ہے یا ان کا اندازہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان شخصیات کا نام نہیں لیا جا سکتا صرف ایک اندازے کی بنیاد پہ۔ اوکے، ٹھیک ہے جی۔ بھٹی صاحب چھوٹا پوائنٹ بنائیے گا۔ آتی ہوں نیائی صاحب۔ بھٹی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ کہ نیائی صاحب نے اور آپ نے دو باتیں کی، بے نظیر بھٹو کا قتل جو ہے اس پر زرداری، باقی سب چھوڑ دے، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا میں قاتلوں کو جانتا ہوں اور 5 سال بھگتا گئے ایز اے بحیثیت صدر، کچھ نہ ہوا۔ طارق کھوسا ڈی جی ایف آئی اے نے ایک مرتبہ وہ سنا گیا کہ میں قاتلوں کے قریب پہنچ چکا تھا تو مجھے ہٹا دیا گیا، وہ یہ بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے نواز شریف صاحب کو، چھوٹی بات کر رہا ہوں، دوسری نواز شریف صاحب کو زہر کی بات، حسین نواز نے یہ بات ٹویٹ کی تھی، تو اب ان کی اپنی حکومت ہے، اب بھی تحقیق کروا لیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیائی صاحب جلدی سے۔ پہلی بات ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ میں تھوڑا سا شہزاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ مارک سیگل کو جو بے نظیر نے 3 نام دیے تھے، نام دینا مناسب نہیں کہ وہ سارے نام بہت بڑے بڑے اہم ہیں، تو پھر بلاسٹ ہوا تو نام سامنے آ گئے۔ اب یہ ہے اکتوبر 17 کو بلاسٹ ہوا، پھر 27 دسمبر کو بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئی، ان بٹوین 2-2.5 مہینے، تو اس سے پہلے پھر انہوں نے 3 نام دیے، بعد میں ان میں کوئی پولیٹیشین کے بھی نام تھے جو بعد میں ان میں سے 2 بندے منسٹر بھی بنے مختلف اوقات میں حکومتوں میں۔ اب ایک آخری بات یہ ہے کہ عمران خان فائرنگ آن آل سلنڈر، امریکن ایک انگلش ایکسپریشن ہے، وہ باقاعدہ پچھلے 3-4 مہینے سے کام کر رہے ہیں، وہ کسی خاص شخصیت کو
کبھی میر جعفر کہہ دیتے ہیں، کبھی غدار کہہ دیتے ہیں، کبھی ہینڈلر کہہ دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں میں نے نام لکھ دیا ہے۔ تو یہ میں صرف یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب علی نے بڑے امپورٹنٹ فکر ہے، بڑے ایک امپورٹنٹ فکر، صرف ایک سینٹینس ہے بس کو کہنے دیں۔ عمران خان صاحب لگتا ہے کئی خاص جگہ پہ ہر طرح کا پریشر ڈال رہے ہیں، جیسے فائرنگ آن آل سلنڈرز، وہ ساری چیزیں کر کے بندے کو کسی کو پریشر میں لا رہے ہیں وہ خاص کام نکلوانے کے لیے۔